السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ دوستو یہ ملک UAE 83,600 مربع میٹر رقبے کے ساتھ اس وقت دنیا کا 114واں بڑا ملک ہے۔ خلیفہ بن زاید ال نہیان اس ملک کے صدر ہے۔ محمد بن راشد ال مخدوم ملک کے وزیر اعظم ہے۔ UAE میں سرکار کا نظام نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی شاہی، بلکہ یہ آئینی بادشاہت کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ 57,97,000 آبادی کے ساتھ متحدہ عرب امارات دنیا میں 12ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ دنیا میں مہاجرین کی فی کس کے حوالے سے سب سے زیادہ تعداد بھی اسی ملک میں بستی ہے۔ اس ملک کی اپنی آبادی 11% جبکہ غیر ملکی 82-89% کی قریب ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ غیر ملکی بھارت سے، پھر پاکستان، بنگلہ دیش، فلپائن، ایران، چائنا اور دوسرے ممالک کے رہنے والے آتے ہیں۔ عرب امارات کی ایک قانون کے مطابق اگر غیر ملکی 20 سال اس ملک میں رہا ہو جو پر عربی بول سکتا ہے اور اس عرصے کے دوران UAE کی کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہو، اس ملک کی شہریت کے لیے قابل ہے۔ لیکن اتنا تناسب ہونے کے باوجود بھی صرف 14 لاکھ غیر ملکی عرب امارات کے شہریت رکھتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا مذہب یہاں اسلام ہے، جبکہ 12.6% مسیحی آبادی بھی یہاں بستی ہے۔ 6.6% ہندو، 2% بدھسٹ، 1% سکھ برادری اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں، جبکہ باقی 400 افراد کسی بھی مذہب سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے۔ یاد رہے عرب امارات کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہے وہ سب دوسرے ملکوں سے ہو کے آئے ہیں۔ 33 لاکھ کی آبادی کا حامل دبئی شہر، جبکہ ابوظہبی اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ عرب امارات میں سرکاری اسکولوں میں نصاب عربی زبان میں ہوتے ہیں اور عربی زبان میں وہاں تعلیم مفت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں پرائیویٹ اسکولز اور کالجز بھی ہیں جو غیر ملکی زبانوں اور خاص کر انگریزی زبان میں تعلیم مہیا کرتے ہیں۔ عرب امارات میں تعلیم کی شرح 93% پر پہنچ چکی ہے۔ عربی لوگوں کی شکار اور خاص کر بازوں کی ذریعے شکار آپ نے کئی ویڈیوز دیکھ چکی ہوگی۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس شوق کے سبب باز کو عرب امارات کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے۔ عربین باراسنگا عرب امارات کی قومی جانور مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں عربی باراسنگا چڑیا گھروں اور پارکوں کی زینت کے سوا ملک کہیں نظر نہیں آتا۔ عرب میں جو جانور سب سے زیادہ ہے وہ ہے ریت کے شہزادہ یعنی اونٹ، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اونٹ کو متحدہ عرب امارات کا قومی جانور نہیں مانا جاتا۔ جنڈ کی درخت اس ملک کی قومی درخت مانا جاتا ہے۔ سال 2018 میں اس ملک میں سیاحوں کی تعداد 1,60,00,000 کے قریب تھی۔ سیاحوں کی اس تعداد نے عرب امارات کی اپنی ملکی معیشت کا 10% حصہ پورا کیا تھا۔ عرب امارات میں لگ بھگ 4,618 مساجد ہے۔ 10,000 سکھوں کے لیے ایک وقت میں عبادت کرنے کے لیے ایک گردوارہ بھی ہے اور مسیحی آبادی کے لیے 9 چرچ بھی ہے۔ ایک بدھسٹ ٹیمپل بھی ہے جہاں بدھ مذہب کے لوگ اپنی عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ عرب امارات کی ایک شہر ابوظہبی میں ایک رہائشی علاقہ ہے جسے صدر سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ عرب امارات کا ایک واحد ایسا شہر ہے جہاں نہ تو گندگی ہے اور نہ ہی سڑکوں پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں نظر آتی ہے۔ سڑکوں پر بجلی سے چلنے والے کاریں اور شہر میں سفر کے لیے میٹرو ٹرینوں میں سفر کی جاتی ہے۔ ملک میں کل ایئرپورٹس کی تعداد 21 کے قریب ہے، جبکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی تعداد 9 ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت دنیا کا 5واں مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ متحدہ عرب امارات بہت طاقتور ملک ہے، لیکن ملک کی 40% معیشت کا انحصار تیل پر ہو رہا ہے اور مستقبل میں تیل کی ضرورت ختم ہوتا دیکھ کر عرب امارات کی تیل اور گیس کے علاوہ اپنی ملک میں خوب سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ سرمایہ کاری صرف امارات تک نہیں بلکہ بیشتر براعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔ عرب امارات کی حکومت اب سیاحت کو بطور ذریعہ معاش بنانے کے لیے کوشش میں ہے اور بہت جلد متحدہ عرب امارات کی آمدنی کا پہلا بڑا ذریعہ سیاحت ہی ہوگا۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت، دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل، دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، دنیا کا سب سے بڑا فوٹو فریم، انسانوں کی مدد سے تیار کیا گیا پام آئل جہاں کروڑوں کی جائیداد بکتی ہے۔ صحرا میں کھولا جانے والا بڑا سفاری پارک بھی اسی ملک میں ہی ہے۔ یعنی متحدہ عرب امارات خاص کر دبئی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ سیاحت کو بڑھا دیا جائے، اور دبئی کی ان کامیابیوں کی بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ
कि उन्होंने जो किया वो सबसे बड़ा किया। इनका मिशन एक ही है, या तो नंबर 1 या ओनली 1। अरब अमारात की अमरीकी अफवाज के साथ गहरी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अरब में होने वाली खाना जंगी में मिलजुल कर काम करते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लेकिन मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा अरबी को हासिल है। दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में उर्दू, हिंदी, फारसी, पंजाबी और पश्तो भी अहम तरीन है। चाइनीज़ और दीगर सैकड़ों ज़बानें भी इसी मुल्क में बोली जाती है, मगर वो तादाद में बहुत कम है। दुनिया में इस वक्त बोइंग 3 फुल जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी एमिरेट्स के पास है। ये कंपनी दुनिया में 271 एयरक्राफ्ट्स के साथ 12वीं बड़ी कंपनी शुमार की जाती है। अरब अमारात की सारी नौकरियों में 2/3 औरतें लगी हुई है, यानी इस मुल्क में औरतें तालीम के मैदान में मर्दों को पीछे छोड़ चुकी है। यही वजह है कि 2/3 जॉब्स औरतों के पास हैं और 1/3 में मर्द है, और मर्दों में ज़्यादातर ताल्लुक दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों की है। दुबई, शारजा, अलैन और अजमान मुल्क के सबसे बड़े शहर है, और मुल्क में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से आई हुई लोगों की है। इस मुल्क में क्रिकेट के साथ जुनून की हद तक शौक़ है। क्रिकेट अरब अमारात में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल होने की दर्जा रखती है, लेकिन मुल्क में दूसरी अरबों की मुल्कों की तरह ऊंट रेस को कौमी खेल का दर्जा हासिल है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेलों में फुटबॉल, टेबल टेनिस, साइकिलिंग और मोटर रेस है। अरब अमारात दुनिया के इन ममालिक में से एक हैं जहाँ का मीडिया हुकूमत की इजाज़त के बगैर कई खबर शेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक्सीडेंट की खबर शेयर करने के लिए भी हुकूमत से इजाज़त नामा की ज़रूरत होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया की पुरसुकून ममालिक में शुमार किया जाता है। अरब अमारात की करेंसी को दरहम कहा जाता है। पीकस आमदनी $41,000 क्रॉस कर चुकी है, प्लस 971 मुल्क की कॉलिंग कोड है और .ae इस मुल्क का डोमेन है। अगर वक़्त की बात की जाए तो वक़्त के लिहाज से UAE पाकिस्तान से 1 घंटा आगे हैं। इस मुल्क में जाने के पाकिस्तानियों को वीज़े आसानी के साथ मिल सकती है, जबकि वीज़े की कीमत क़याम पर मुनहसर है। तो जी नाज़रीन, ये थे दुबई के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। अगर इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।